کیا کوئی حدیث کے ضعف اور صحیح کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا دین کی تفہیم کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ کسی کو غلط فہمی تو نہیں ہوگی سمجھنے میں؟ تو دیکھیں دلائل سارے ایک طرف رکھ دیجئے، سارے دلائل ایک طرف. ایک بڑی موٹی سی بات، ایک بڑی عامی سی بات وہ یہ ہے کہ اگر یہ دن 12 ربیع الاول کا یہ دن اسی طرح منایا جانا چاہیے جس طرح میرے بھائی مناتے ہیں، اس طرح منایا جانا چاہیے، تو مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس دن کی سنتیں کیا کیا ہیں، اس دن میں کیا کیا کرنا سنت ہے، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ نئے کپڑے پہن کے جائیے، سنت یہ ہے کہ اب میٹھا کھا کے جائیے، سنت یہ ہے کہ جب جائیں اور واپس آئیں تو رستہ بدل کے جائیے، سنت یہ ہے کہ جب بڑی عید ہو تو تکبیریں کہتے جائیے. سنتیں ہیں نا، اور احادیث میں موجود ہے. اس دن کی، جس کو ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ یہ عیدوں سے بڑی عید ہے، اس عید کی کوئی ایک سنت ہے جس کے بارے میں وہ آگاہ کر سکیں کہ یہ سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خاص طور پہ یہ کام کرتے تھے؟ کوئی ایک، 20 30 40 50 نہیں، کوئی ایک کہ اس دن بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. آپ نے نئے کپڑے پہنے، صحابہ کرام نے نئے کپڑے پہنے، باقی باتیں چھوڑ دیجئے ساری. آپ نے کہیں اجتماع کیا، کہیں جلسہ کیا، آپ نے کہیں خطاب کیا اس دن کی مناسبت سے کہ چونکہ آج کا یہ دن بڑا اہم ہے تو میں آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایک. جو دلائل ہم اپنے عام مسلمانوں کو دے کر اپنے مسلک کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلائل کو تروڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں، حضرات گرامی قدر، کیا یہ دلائل، کیا یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور یہ احادیث مبارکہ صحابہ کرام کو سمجھ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ آج کے ایک عالم دین کو قرآن مجید کی کسی بھی آیت مبارکہ سے، وہ قل بفضل اللہ و برحمتہ ہو یا وہ اما بنعمت ربک فحدث ہو یا کوئی ہو، یہ جو آیات مبارکہ ہیں اور جس سے ہم نے یہ دن نکالا ہے، یہ آیات صحابہ کرام کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھیں تو صحابہ کرام کو ان آیات کی تفسیر سمجھ میں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ اگر آ گئی تھی تو وہ یہی تفسیر تھی، کوئی اور تھی؟ اور اگر یہ تفسیر تھی تو ان صحابہ کرام کا ہم سے کم کیا تھا؟ جنہوں نے گھر بر چھوڑ دیے تھے، کیا ان کی محبتیں کم تھیں؟ کیا ان کا ایمان کم تھا؟ ان کی تقوی اور پرہیزگاری کم تھی؟ یا ان کو فہم نعوذ باللہ من ذالک ہم سے کم تھا دین کا؟ وہ تفسیر کو سمجھ نہیں سکے تھے. ہوا کیا تھا؟ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ اور کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا. جبکہ اگر یہ اسی طرح منایا جانا درست ہوتا تو صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال، 30 سالہ خلافت، اور صحابہ کرام کی زندگیاں، کسی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے یہ نہیں کیا. امیر المومنین عمر فاروق، کم و بیش آدھی دنیا کے مالک اور حکمران، چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ہم آج الجھا دیتے ہیں فرقہ واریت میں، ہم آج مسلکوں کی بات کر کے بات کو پھیر جاتے ہیں، گول کر جاتے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ دین صحابہ کرام سے تابعین نہیں سیکھا، کسی تابعی کو سمجھ نہیں آئی اس مسئلے کی، کسی نے اسے نہیں منایا. دین ہم ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا، صحابہ کرام کو سکھایا، تابعین تبع تابعین ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا. کسی کو خبر نہ ہوئی جو آج ہمیں خبر ہوئی.